خداوند آپ سب کو صحیح سلامتی سے رکھے۔ عزیزو، مسیح نے کہا تھا جب تم پر روح پھونکا جائے گا تو تمام دنیا میں میرے گواہ ہو گئے۔ مسیح نے کہا تھا کہ ٹھہرے رہنا، جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہیں طاقت دوں گا میں، جو کہ ہولی اسپرٹ کی ہوگی، جو تمہیں گائیڈ کرے گی، جو تمہیں سکھائے گی کیا بولنا ہے، کیا کرنا ہے، لیکن ٹھہرے ضرور رہنا۔ تو مسیح جو ہے ان کے اوپر پھر زندگی کی روح پھونکتا ہے، اور اس نے کلام کے اندر ہم پڑھتے ہیں ان پر روح پھونکا۔ مسیحت زبردست طریقے سے پھیلتی گئی۔ کرنیلیس کے گھر پر روح نازل ہوئی اور زبانیں بولنے لگے۔ پطرس نے 3000 کو بپتسمہ دیا۔ اعمال کی کتاب بک آف ایکٹس چیپٹر 2:41 کے اندر دیکھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے پریتوں کا کام، بک آف ایکٹس اعمال کی کتاب پہلے باب کی 9ویں آیت میں یہ کہہ کر وہ ان کو دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اس کو ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ آج ہم دیکھیں گے مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا۔ جہاں سے وہ آیا تھا آسمان سے، وہ وہیں واپس چلا جاتا۔ وہ خدا آسمانی باپ جو تھا، صرف ہماری قربانی ہمیں بچانے کے لیے دنیا میں آیا، بیٹے کی شکل اختیار کری، خداوند یسوع مسیح کے صورت کے اندر اسے دیکھا خدا کو ہم نے، اور وہ قربان ہونے کے لیے اس دنیا کے اندر آیا۔ لیکن اس نے کہا تھا کہ انجیل کی منادی جو ہے سارے کونے کونے میں تم کرو گے، اور یہ زبردست طریقے سے میں نے جیسے کہا کہ مسیحت پھیلتی چلی گئی اور خدا کی روح نازل ہوئی۔ پطرس نے ایک ہی لیکچر کے اندر 3000 کو بپتسمہ دے دیا۔ بچائیں روح ہے۔ مسیح نے کہا تم میرے سے ہی بڑے بڑے کام کرو گے۔ تو مسیح تو خدا ہے، اس سے بڑے کام نہیں کر سکتے، لیکن مسیح ہمیں اتنی طاقت دے سکتا ہے کہ ہم بڑے بڑے کام کریں اس کے لیے۔ اور پطرس نے ایک ہی لیکچر کے اندر 3000 کو کنورٹ کر دیا۔ ستائے گئے روم کے ذریعے سے کرسچینٹی پھیلتی گئی۔ اسٹینلی جونز کہتے ہیں مسیحت وہ ربڑ کی گیند ہے، جتنا مخالفوں نے اسے پٹک کے مارا وہ اتنی زیادہ اچھلی۔ یہ حقیقت میں کلام جو ہے دبا نہیں، اور آج ساری دنیا میں کرسچن سب سے زیادہ ہے، یہ پھیلتے چلے گئے۔ سب سے زیادہ پرسیکیوشن، ستاؤ جو ہے مسیحوں پہ ہوا، لیکن مسیح جو تھے اور بڑھتے چلے گئے۔ سینٹ ٹامس انڈیا کے اندر آ گئے، مارتھوما چرچ انہوں نے قائم کیا۔ پطرس کے سائے سے لوگوں کو چنگائی مل جاتی تھی، اتنا زبردست خدا نے اس کو طاقت دے دی۔ پولوس کے ذریعے سے بھی بہت جگہ جگہ پہ پرچار ہوا۔ پولوس کہتا ہے مجھے صرف پرچار کرنے کے لیے بلایا گیا، معجزہ دکھانے کے لیے نہیں، اور اس نے بہت کلیسیاں قائم کریں اور خدا کا جلال ظاہر ہوا۔ پولوس اور سیلاس جو تھے کاٹ میں ٹھکے ہوئے تھے۔ میں بتایا کرتا ہوں کہ پولوس اور سیلاس تو کاٹ میں ٹھکے ہوئے تھے، کاٹ کا پلپٹ بنا لیا، قیدی جو تھے سن رہے تھے، یعنی آرڈیننس لوگ تھے، یعنی کلیسیا تھی جسے کہنا چاہیے، اور وہ جو جیل خانہ قید خانہ جو تھا وہ خوبصورت چیپل بن گیا جب وہ گا رہے تھے، منادی کر رہے تھے، اور اسی سمے بھوچال آیا، ان کی بیڑیاں کھل گئیں اور سارے کے سارے جو تھے بالکل چھوٹ گئے، آزاد ہو گئے۔ یہ کلام کی باتیں ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے زبردست طریقے سے کام کرتا ہے، اور ہم ہیں بت پرست مسیح کے زندہ گواہ ہیں۔ سادھو سندر سنگھ کے ذریعے سے بہت پرچار ہوا، بہت سی زندگیاں بچی، مردوں تک کو خدا نے جلایا، اور گریہم سٹین ان کے بچے بھی قربان ہو گئے مسیح کی راہ پر، کیونکہ وہ جان چکے تھے یہی واحد نجات دہندہ ہے، یہی زندگی کا راستہ ہے۔ اگر ہم مر بھی جائیں گے تو ابھی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہمارے پاس رہے گی۔ عزیزو، ایک بات آپ دیکھیے کہ زمین کی جو گریویٹی پاور ہے، یعنی انسان اوپر اڑ نہیں سکتا،
ایک پنکھ تو نیچے آ جائے گا۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ مسیح جو ہے اوپر اٹھا لیا گیا ہے۔ جیکب لیٹر جو خواب دیکھتا ہے، یعقوب لیٹا ہوا پتھر پہ سر رکھ کے سو جاتا ہے، دیکھتا ہے ایک سیڑھی ہے جو نیچے سے اوپر تک جا رہی ہے، اور اس پہ جو ہے فرشتے اتر رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں۔ تو یہ سیڑھی جو تھی وہ خداوند یسوع مسیح تھی، جس کے ذریعے سے ہم آسمانی مقاموں میں جاتے ہیں۔ یہ مسیح جو تھا اس دنیا کے اندر آیا، وہ خدا تھا، اور اس کے ذریعے سے ہم آسمان پہ جاتے ہیں۔ مسیح پانی پر چلتا ہے، آگ میں صدرک اور میثق کے نجو کے ساتھ دکھائی دیتا ہے، اور بادلوں پر اٹھایا گیا کیونکہ وہ خدا تھا۔ پولس بھی دیکھیے روحانی طور پر کہتا ہے میں یکایک تیسرے آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ 3 آسمان ہم مانتے ہیں، اور کئی لوگ 7 آسمان مانتے ہیں، لیکن 3 آسمان کا ذکر بائبل ہمیں بتاتی ہے۔ یکایک تیسرے آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ سینٹ اسٹیفن بھی آسمان کو کھلا ہوا دیکھتے ہیں، اور استفنوس جب اسے پتھراؤ کر رہے تھے اور خداوند یسوع مسیح کو خدا کے دائنے ہاتھ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا کہ اس کی باڈی کو ریسیو کرنے کے لیے وہ کھڑا ہو گیا، وہاں پہ اس کو بھی آسمانی مقام پہ دکھائی دے رہا ہے۔ ڈاکو کا مسیح جو ہے فردوس میں لے جاتا ہے۔ صرف فرشتے اڑ سکتے ہیں بنا جسم کے، لیکن مسیح کی جب سیکنڈ کمنگ ہوگی، دوسری آمد ہوگی، تو ہم اسے آتے ہوئے دیکھیں گے۔ بائبل میں 2 مین لوگوں کا ذکر پایا جاتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں۔ ہنوک جو کہ راست باز تھا، اینوک جسے کہتے ہیں ہنوک، وہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ جینیسس 5:24، پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب 24ویں آیت۔ اور ایلیا جو تھا وہ رتھ سمیت اٹھا لیا گیا، 2 کنگ 2:11، آتشی رتھ پر وہ اٹھا لیا گیا۔ تو یہ 2 جن جو تھے اٹھا لیے گئے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر دکھایا گیا۔ مسیح کی جب آمد ہوگی، پہلی بادلوں پر ہوگی، اس بات کو یاد رکھیے، اور کلیسیا جو ہے اٹھا لی جائے گی۔ یہ ریپچر کہلاتا ہے، ریپچر۔ اور ریپچر کے اندر جو اٹھا لیا جائے گا، وہ اس کے اوپر زمین پر نہیں رہے گا، تو ریتھ آف گاڈ کا اس کے اوپر کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ جب اٹھا لیے جائیں گے تو خدا کے آرام کے اندر ہم شامل ہو جائیں گے۔ لیکن جو رہ جائیں گے یہاں پر زمین پر، مسیح کی پھر سیکنڈ کمنگ ہوگی، ابھی بادلوں پہ ہوگی، وہ زمین پہ نہیں ہوگی، لیکن صحیح سیکنڈ کمنگ جو ہوگی وہ زمین پہ ہوگی، اور 1000 سال تک اس کی حکومت ہوگی، اور وہ زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے گا۔ اور یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہیں ریپچر کے پاس ٹائم پر چھوڑے نہ جائیں۔ ہمیں یہی دعا ہے کہ توبہ کر کے ایمان لے آئیں، تاکہ ہم مسیح کے ساتھ بادلوں پر اٹھا لیے جائیں۔ اور یہی چیز جو ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اس کو ان کی نظر سے چھپا لیا۔ یہ بہت زبردست کلام ہے، اور ہمارے ایمان کی مضبوطی ہے اس کے اندر، کہ ہمارا زندہ خدا زمین کا نہیں ہے، کوئی بت نہیں ہے، بلکہ زندہ خدا ہے۔ آسمانی مقام چھوڑ کر زمین پہ آیا، عرش بری سے فرش زمین پہ آ گیا، قربان ہوا، ہمیں وہ زندگی دے دی جس پہ موت کا قبضہ نہیں ہوتا، اور ہم بھی اس کے ساتھ بادلوں پر اٹھا لیے جائیں گے جب وہ آئے گا، اور ہم اس کے ساتھ حکومت کریں گے، تمام دنیا کی آسمانی مقاموں میں رہیں گے، خوش و خرم رہیں گے۔ آئیے دعا کریں۔ پیارے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں زندہ کلام کے لیے، جو تو نے دانا و عقل مندوں سے باز رکھا، لیکن اپنے لوگوں پر ظاہر کر دیا جنہوں نے اپنے آپ کو تیرے سامنے رکھا۔ ہم دعا کرتے ہیں یہ کلام پھیلے، تیرا نام اونچا ہو، اور لوگ جان سکیں کہ تو زندہ خدا ہے،
آسمان سے آیا اور آسمان پہ واپس چلا گیا، اور ہمیں وہ زندگی دے دی جس پہ موت کا قبضہ نہیں ہوتا۔ کاش کہ یہ کلام پھیلے اور تیرا نام اونچا ہو۔ تیرے ہی مبارک زندہ اور جلالی نام میں یہ مانگتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔